بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے عزیز اسٹوڈنٹ اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، تو یہ مطالعہ قرآن حکیم کا آج ہم نے پہلا سبق شروع کیا ہے، پہلا لیکچر۔ اس کے اندر جو ہم نے آج پہلا سبق شروع کیا ہے، اس کے اندر ہے سورۃ مریم۔ یہ ہماری بکس ہے مطالعہ قرآن، اس کے اندر سب سے پہلا جو چیپٹر ہے، باقی تو اس سے پہلے قصص ہیں کہ قصہ حضرت زکریا علیہ السلام، قصہ حضرت مریم علیہ السلام، پھر قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ یہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے، چونکہ وہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، قصہ تو ویسے ہی بندہ خود پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل جو سمجھانے کی بات ہے وہ آگے جو سورت شروع ہوگی، پھر آگے جو آیات ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلے سورۃ مریم، اس کے اندر جو آپ تعارف دیکھ رہے ہیں اس بک کے اندر، تو تعارف کافی بڑا ہے۔ تو جو پیپر کے اندر سوال آتا ہے، ایم سی کیوز آتے ہیں، تو اس میں سے ایک سوال اس طرح بنتا ہے۔ اب یہ اگر ہم تعارف کو دیکھیں تو تعارف اس کا بک کے اندر بہت زیادہ ہے، تو جو ان کے ماڈل پیپر ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے یہ ترتیب دی ہے، یعنی جو پیپر بناتے ہیں تو اس کے اندر تعارف پورا کا پورا نہیں مانگتے، وہ آپ سے سوال کریں گے کہ سورۃ مریم کا تعارف لکھیں، ساتھ اس کا خلاصہ بیان کریں، مرکزی مضمون بیان کریں، آپ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ اس کا سارے کا مطالعہ کریں، آپ خود سے نہ آپ مرکزی مضمون نکال سکتے ہیں، نہ اس کا آپ خلاصہ نکال سکتے ہیں، تو آج انشاءاللہ یہی آپ کو سمجھائیں گے کہ سورۃ مریم کا تعارف کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، جو مین باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے، میں نے کہا وقت بچ جائے گا تو یہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو یہاں پر جو سوال ہے سورۃ مریم کا تعارف لکھے کہ سورۃ مریم کا تعارف کیا ہے۔ ویسے اگر بک کے اندر دیکھے تو جو تعارف بہت لمبا ہے، تو ہم نے جو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ کہ سورۃ مریم مکی صورت ہے، یہ ہجرت حبشہ یعنی سن 590 سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ صورت 6 رکوع اور 198 آیات پر مشتمل ہے۔ اتنے تک تو بآسانی سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد لفظ لکھا ہوا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 44 نمبر پر ہے۔ ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر، یعنی اس صورت سے پہلے، یعنی سورۃ مریم سے پہلے 43 صورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ جو صورت نازل ہوئی اس کا نمبر 44 ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے۔ ترتیب توقیفی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس کی جو جگہ ہے، اس سے پہلے 18 صورتیں لکھی جا چکی تھیں اور اس کا نمبر 19 ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ پارہ نمبر 16 ہے۔ اب یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ اگر ہم جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس تعارف کو دیکھیں تو وہ کافی لینتھی ہو جاتا ہے، تو یہ مختصر سے اس کا تعارف ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ، اس سورت کو سورۃ مریم کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ سے عرض کیا کہ سورۃ مریم کا جو دوسرا سوال بنتا ہے اس ایس ایل او بیس کو، اس کو کہتے ہیں کہ ایس ایل او، یہ ایس ایل او بیس کے سوال ہوتے ہیں، تو یہ اکثر پیپر کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ بن رہا تھا کہ سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آئیں لکھ دیتے ہیں۔ جی، تو یہ اس کا جواب ہے کہ سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ اب یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ مریم کا تعارف لکھے، سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ لکھے، سورۃ مریم کا خلاصہ لکھے، یہ ایک سوال بن سکتا ہے۔ ماڈل پیپر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے اس کا جواب، سوال پوچھا ہے آپ سے، تو آپ نے اس طریقے سے جواب لکھنا ہے۔ جتنا
آپ اگر اس کو دیکھیں تعارف کو تو اس کے اندر تو بہت لینتھی ہے، اس کے اندر آپ اس کو خلاصہ نہیں نکال سکتے، نہ اس کی وجہ تسمیہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگی اس کی وجہ تسمیہ۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیں۔ اس سورۃ مریم کے اندر اس کا خلاصہ کیا ہے، اس پوری سورت کے اندر جو باتیں کی جائیں گی اس کا خلاصہ بیان کریں۔ وہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر۔ جی، تو یہ دوسرا سوال ہو گیا کہ سورۃ مریم کا خلاصہ بیان کریں، بلکہ دوسرا تو تھا سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ تحریر کریں، تو یہ تیسرا سوال ہے کہ سورۃ مریم کا خلاصہ بیان کریں۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے، اس پوری سورت کا نچوڑ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ مریم میں رب تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اور رسالت کے حوالے سے اس میں 7 انبیاء کا تذکرہ ہے، یعنی رسول کے حوالے سے بات کی جائے گی تو 7 انبیاء کرام کو اس کے اندر تذکرہ آئے گا۔ اور آخرت کے حوالے سے قیامت کے احوال کا بیان ہے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے کہ قیامت کس طرح ہوگی، اس کے احوال کیا ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا اس کا سورۃ مریم کا خلاصہ۔ تو 3 سوال مکمل ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ SLO کے سوال ہیں، SLO کے سوال وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے، 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سوال میں لکھوا رہا ہوں کہ جس کے اندر خلاصہ، مرکزی مضمون، تعارف، یہ پیپر کے اندر 10 نمبر کا سوال ہے۔ وہ آپ کو 10 نمبر دے بھی سکتے ہیں اگر آپ نے لکھ لیے، اور جو چیکر ہے وہ آپ کے 10 نمبر کاٹ بھی سکتا ہے اگر آپ نے نہ لکھے تو یہ 3 سوال ہو گئے۔ اس کے بعد چوتھا سوال اس کا سورۃ مریم کا بنتا ہے کہ سورۃ مریم کا مرکزی مضمون بیان کرے، جس کو ہم خیال بھی کہہ سکتے ہیں، مرکزی خیال، دونوں باتیں چلتی ہیں، مرکزی مضمون بھی ہوتا ہے اور بعض لوگ مرکزی خیال بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم چوتھا سوال لکھتے ہیں کہ مرکزی مضمون یا مرکزی خیال کیا ہے سورۃ مریم کا۔ تو یہ سوال نمبر 4 ہے کہ سورۃ مریم کا مرکزی مضمون بیان کریں، یا آپ اس کو مرکزی خیال بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض بچے مرکزی مضمون کہتے ہیں اور بعض بچے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جی، تو یہ ہو گیا چوتھا سوال۔ گویا کہ وہ سارا کا سارا جو سورۃ مریم کے اندر بڑا تعارف ہے، اس کا جو ہم نے ایک نچوڑ نکالا، اس میں سے ہم نے اس کا سب سے پہلے تعارف چھوٹا سا مختصر سا لکھا، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا سوال بنایا کہ سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ، پھر اس کے بعد تیسرا ہم نے سوال بنایا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اب یہ چوتھا سوال بن رہا ہے کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو یہ جو اہم سوال تھے وہ میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ تو اب دیکھیں سورۃ مریم کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ مرکزی مضمون سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس صورت میں مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ مریم کے آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اس کا ہو گیا مرکزی مضمون۔ تو ہمارا جو پیراگراف تھا پہلا سورۃ مریم کا تعارف، وہ مکمل ہوا۔ آئیے اب چلتے ہیں سورت کی طرف۔ جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین اور میں اسی کو دیتے ہیں، اور جو اگلا لیکچر ہو وہ دوسری ویڈیو کے اندر آگے انشاءاللہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا علیہ السلام کون تھے، ان کی بیوی کا نام کیا تھا، اور دوسرے عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کی بیوی کا نام کیا تھا، پھر سارا تذکرہ انشاءاللہ لیکچر۔ تو پہلا آیا کاف ہا یہ لفظ آیا۔ اب یہ جو لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ ہے حروف مقطعات، اور یہ پورے قرآن کے اندر
29 صورتوں کے شروع کے اندر یہ لفظ آیا ہے. کہیں پر الف لام میم را ہوگا، کہیں پر الف لام میم ہوگا، کہیں پر حا میم ہوگا. جیسے کہ پہلے پارے کے شروع کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسی طرح یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے یہ حروف مقطعات ہیں. اب یہ سمجھنا ہے کہ حروف مقطعات کہتے کسے ہیں. تو یاد رکھیں حروف مقطعات قطع کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں مخفف کو، مخفف. اب یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ دیکھیں مخفف اس کو کہتے ہیں، ہم اگر اپنے زمانے کے اندر ایک مثال کو دیکھ لیں تو جیسے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، ہم ان کا مخفف جب نکالتے ہیں تو اے سی لکھ دیتے ہیں. اس طرح اسسٹنٹ کمشنر ہم جب ان کا مخفف نکالتے ہیں تو ہم ان کو کیا لکھ دیتے ہیں؟ اے سی. اس طرح ہم ایک لفظ لکھتے ہیں، ہمارے جو مردم شماری والے ہوتے ہیں یہ ان کا لفظ پورا ہوتا ہے کہ مردم شماری نمبر 5. اب وہ اس کو مخفف کر کے تخفیف کر کے لکھتے ہیں. اب وہ یہ چیز لکھ دیتے ہیں میم شین 5. وہ ایک یہ تخفیف کر کے مقطعات قطع کہتے ہیں مخفف کرنے کو. اب یہاں جو لفظ آیا ہے کاف ہا یا عین صاد سورۃ مریم کے شروع کے اندر، اب اس کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ترجمے کے بارے میں کسی نے کیا رائے دی ہے، کسی نے کیا رائے دی ہے. اور جو سب سے احسن رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز تھے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اس کے معاملے میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بس آمنا وسلمنا، گویا کہ پوری کی مکمل ایک آیت ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ہاں بعض مفسرین کرام نے کیا ہے کہ کاف سے یہ مراد ہے، ہا سے یہ مراد ہے، یا عین سے یہ مراد ہے، صاد سے یہ مراد ہے. لیکن جو اصل اور راج قول ہے وہ یہی ہے کہ کاف ہا یا عین صاد یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں 29 یعنی 29 صورتوں کے اندر شروع کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں ان کا ترجمہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور بعض روایت میں تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اب ارشاد السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائے. اور ایک روایت یہ بھی اندر آتا ہے کہ سر بین اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یعنی اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.